اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 49 اور 50۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ خطاب اللہ تعالیٰ کا جاری ہے قوم بنی اسرائیل میں، ان سے جو دو احسانات کا تذکرہ فرما کر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اہل تاریخ بنی اسرائیل پر، جتنے بھی اہل تاریخ ہیں، وہ قوم بنی اسرائیل پر فرعون کے بدترین مظالم کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ یہ تحریر کرتے ہیں، ایک جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت کے نجومیوں نے فرعون کو اس بات کی خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرے گا۔ جو دوسرے اہل تاریخ کا گروہ ہے، اس جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی افرادی قوت کے خوف سے فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو باقی رکھنے کا حکم جاری کیا تھا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا قتل عام اور ان کی بیٹیوں کو باقی رکھنے کا معاملہ دو ادوار میں ہوا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب پیدائش کا وقت تھا اس وقت، اور دوسرا جو بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دینا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، یہ دوسرا مرحلہ اس وقت، یہ دوسرا دور اس وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نبوت عطا فرمائی، تو نبوت کے بعد بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 23 میں موجود ہے قرآن کریم میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس، آخرت کا خوف اور ان کے ماضی کے المناک دور کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ آج تم کمزور اور بے خانماں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو، تمہیں وہ وقت بھی یاد کر لینا چاہیے، تمہیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب فرعون تمہارے نوجوانوں کو اور تمہارے بچوں کو سرعام ذبح کرتا تھا اور تمہاری ماؤں اور بہو بیٹیوں کو باقی رہنے کا حکم دیتا تھا۔ قرآن کریم نے اسے بلائے عظیم قرار دے کر ان تمام نقصانات کی طرف اشارہ کیا جو مظلوم اور غلام قوم کو پیش آیا کرتے ہیں، اور ظالم مظلوم کی بہو بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھتے ہیں جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان عظیم کرتے ہوئے ان مظالم سے تمہیں نجات دلائی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بدترین دشمن کو ذلت کی موت دیتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا، یعنی کہ فرعون کو پانی میں ڈبو دیا۔ اس سے دنیا میں تمہاری عظمت، سچائی اور بزرگی کی دھوم مچ گئی کہ بنی اسرائیل کے لیے دریا رک گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا بدترین مغرور اور سفاک خدائی اور مشکل کشائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ڈبکیاں لیتے ہوئے دہائی دیتا رہا کہ لوگوں، میں موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن آواز آئی کہ تیرا ایمان اب ہرگز بھی قبول نہیں ہوگا، اب تجھے آئندہ نسلوں کے لیے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ سورۃ یونس آیت نمبر 91 میں بھی درج ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں تو مختصر تفسیر ہوگی مکمل، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی کام تھا کہ کئی لوگ آئے، اللہ کے رسول ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، اس کو میں لے کر گیا اور اس کو میں نے جب گڑھا کھودا تو وہ میرے ساتھ معاونت کرتی رہی، مٹی نکالتی رہی، اور میں نے اس کو دھکا دیا تو وہ کہنے لگی کہ میرے ابا مجھے آپ آزاد چھوڑ دیں، میں آپ سے روپے پیسہ بھی نہیں مانگوں گی، نان و نفقہ کی جو ذمہ داریاں آپ میری نبھاتے ہیں، خوراک لباس مکان کی، وہ بھی نہ نبھائیں، مجھے کھلا چھوڑ دیں، مجھے آزاد چھوڑ دیں۔ تو میرے دل پہ کوئی بات اس کی اثر نہیں کر رہی تھی۔ آخر کار جب میں اس کے اوپر آخری بار مٹی ڈال رہا تھا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ قیامت والے دن میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں چھوڑوں گی، آپ کا میں گریبان پکڑوں گی۔ تو اللہ کے رسول میں کلمہ تو پڑھ لوں، مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن مجھے وہ بیٹی کی جو بات تھی وہ میرے ضمیر پہ دستک دیتی ہے، وہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ کے رسول میں اب کیا کروں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تو تیری زندگی کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں سورت تکویر، نبا، نازیات، ابس، تکویر، ہاں چوتھی سورت بنتی ہے 30ویں پارے کی۔ تو سورت تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ پاک بھلا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی، یعنی وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی تھی۔ اب ایک دور تھا کہ جب فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ ایک بات اور بھی علمی ذہن میں رکھیں کہ مصر میں فرعون تھا جو فرعونوں میں سب سے آخر میں آنے والا تھا۔ ہر فرعون آخر میں آتا، ہر فرعون جو بھی آتا مصر میں وہ کہتا میں رب بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں۔ ہر فرعون آنے والا کہتا میں رب بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں۔ لیکن یہ جو آخری فرعون ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، 30واں پارہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا بول بولا اور کیا کہا، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، استغفر اللہ۔ اور سورۃ فجر میں بھی آیا کہ اس نے آیت نمبر 10 میں 30واں پارہ کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون کو یاد کرو جو میخوں والا تھا۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم میں طبقاتی کشمکش پیدا کی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 127 سے 29 میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل قتل و غارت کے عذاب میں 2 مرتبہ مبتلا ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے وقت۔ سورۃ قصص میں آیا آیت نمبر 5 اور 6 میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقتدار بخشا تاکہ فرعون کو اپنی قدرت دکھلائے۔ سورۃ فجر میں آیا کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون میخوں والا تھا، یعنی جو نہیں مانتا تھا اس کو زمین پہ لٹا دیا، اس کے جسم کے اندر کیل ٹھونک دیتا تھا، یعنی میخیں لگا دیتا تھا۔ تو فرعون جو تھا وہ میخوں والا۔ سورۃ التحریم 28واں پر آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ فرعون نے اپنی بیوی پر اس لیے ظلم کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، یعنی سیدہ آسیہ علیہ السلام۔ تو فرعون کے تو بڑے ظلم ہیں۔ یہ جو آخری فرعون آیا نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ فرعون جب پانی میں غرق ہوا تو یہاں پہ فرعونیت کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ تو اس نے 2 مرتبہ بچوں کو زندہ درگور کیا۔ اب آ جائیں آپ ملک عراق کی طرف۔ ملک عراق میں جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ کہتا تھا میں رب ہوں اور میں نمرود ہوں۔ جیسے مصر میں آنے والا ہر ایک کہتا تھا میں رب ہوں، ہر بادشاہ کہتا میں رب ہوں اور فرعون ہوں۔ ایسے 17 آئے ہیں، 10 اور 7 17 فرعون تاریخ میں آئے۔ یہ آخری فرعون تھا جو غرق ہوا۔ ایسے ہم جب تاریخ کے اوراق اٹھاتے ہیں تو مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملک عراق میں جو بادشاہ آتے تھے وہ اپنے آپ کو نمرود کہلواتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیت کا خاتمہ کیا اللہ کے حکم سے، اور نمرودیت کا مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیت کا اللہ کے حکم سے خاتمہ کیا۔ وہ آخری نمرود تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو رب رب کہلواتا اور بادشاہ۔ ایسے کئی نمرود آئے، تو نمرودیت کا خاتمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ عراق میں، مصر میں فرعونیت کا خاتمہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، آخری فرعون کے مر جانے پہ۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے، اب نمرود نے بھی ملک عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بچوں کو زندہ درگور کے بیٹوں کو ذبح کیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ ادھر فرعون نے مصر میں بیٹیوں کو بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب مصر ملک کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں اطراف و اکناف میں بسنے والی جتنی بھی بستیاں تھیں، ملک تھے، وہ آتے بیٹیوں کے رشتے مصر سے لے جاتے۔ مصر میں بندہ ہی نہیں ملتا تھا۔ ایسے ہی نمرود نے جب ایسے کیا، تو نمرود نے جب اس کی بادشاہت کو خطرہ ہوا، تو اس نے بیٹوں کو جب ذبح کرنا شروع کر دیا، تو وہاں پہ بھی ایسے ہوا کہ آس پاس کی بستیاں، ہر طرف سے جو ساتھ ساتھ ملنے والے ملک تھے، ان آبادیوں سے لوگ آس پاس سے آ کے ملک عراق سے بچیوں کے رشتے لے جاتے، اور نتیجتاً عراق میں لوگوں کا قحط پڑ گیا، لوگ نہیں ملتے تھے۔ یہ بات تھی۔ اور آج موجودہ دور میں اگر ہم بے نظر عمیق دیکھیں، تو آج کے دور میں بھی ایک ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ واللہ عالم بالصواب، کو ٹھیک بھی کام کرتے ہیں، کو غلط بھی کرتے ہیں۔ جو ٹھیک کرتے ہیں اللہ ان کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، جو غلط کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ جتنے بھی یہ بچوں کے زچہ بچہ سینٹر ہیں، آج وہاں پہ جتنے ڈلیوری کیس ہو رہے ہیں، ان میں کیا ایسے نہیں ہو رہا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے معاشرے میں، کہ جو بچی ہیں، جو غلط اولاد لوگ حاصل کر لیتے ہیں، ناجائز اولاد ہے، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا والد کون ہے، تو ناجائز بچوں کی ولادت پہ کیا ان کا گلا گھونٹ کے نرسیں اور ڈاکٹر ان کے گلا گھونٹ کے فوراً نہیں مار دیتے ان کو؟ کیا 5ویں 6 ماہ کی ڈلیوری پہ وہ تو خیر زندہ ہی نہیں رہتے بچے، 7ویں اور 8ویں 9ویں ماہ میں جا کے بچہ زندہ رہ سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں اور نہ ہونے کے برابر؟ کیا ان کے گلے نہیں گھونٹ دیے جاتے؟ پیدائش کے بعد بچوں کے گلے نہیں گھونٹ دیے جاتے؟ تو جو چاہے وہ فرعونیت کا دور تھا یا نمرودیت کا دور تھا، یا موجودہ دور میں زچہ بچہ سینٹروں میں جو ڈاکٹرز ہیں، نرسیں ہیں، وہ پیدائش کے وقت بچوں کے گلے گھونٹ کے ان کو مار دیتی ہیں۔ قرآن کریم 30واں پارہ، چوتھی سورت، سورت التکویر، اور سورت کی آیت نمبر 8 اور 9، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچی کو بھی زندہ درگور کیا جائے گا، جس لڑکی کو بھی قتل کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بتا بیٹی تجھے کس نے قتل کیا تھا؟ آج چند روپوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض آج ہم کتنا قیمتی ایمان بیچ رہے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ کام نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو آج کی گفتگو سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ دوسری بات، فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ نمبر 3، ظلم مظلوم پر ایک بھاری آزمائش ہوتی ہے۔ چوتھی اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف، سمجھیے اس کو۔ وَإِذْ، اور جب نجئی نجات دی، نا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے، کم تم کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، بدترین عذاب کی، بدترین تکلیف کی۔ وہ تکلیف کیا ہوتی تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، یعنی کہ وہ بادشاہ کی جو بادشاہت ہے اس کے اوپر قبضہ نہ کر لے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، عورتوں سے مراد تمہاری بیٹیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، کس میں؟ یعنی بیٹوں کو
ذبح کرنے میں، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینے میں، وفی ذالکم اور اس میں یعنی اس کام میں، بلا ام ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، وَإِذْ فرقنا اور جب ہم نے پھاڑا بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم اور ہم نے تمہیں بچا لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے صبح صبح نکلے، دریا کے پاس گئے، عصا مارا، راستے 12 باندھ گئے، 12 قوم اور قبیلوں کے لوگ تھے، ہر کنبہ اور قبیلہ اس نے اپنی اپنی ایک لائن متعین کر لی، اس میں چلتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لاؤ لشکر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ جب پار ہوئے، فرعون نے کہا دیکھا وہ راستے تو میرے لیے باندھ گئے ہیں، فرعون حضرت موسیٰ تو ویسے ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ پار نکلے، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا کے اندر داخل ہو گیا، جب مکمل طور پر داخل ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا جیسے چلتا تھا اب ویسے چلنا شروع کر دے، پانی چلنا شروع ہو گیا اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں پہ غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اب بھی کھڑے وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں شاید فرعون پانی کے اندر سے باہر نکلا ہے، کیونکہ وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ تو میخیں گاڑ دیتا تھا لوگوں کے جسموں کے اندر، کیل ٹھونک دیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پانی کو حکم دیا کہ اب نشانی عبرت بنا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی جو لاش تھی وہ پانی سے جب باہر نکلی تو تمام اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سرخرو ہو گئے، اور ان کی لاش کو پھر دیکھا تو فَأَنجَيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، جب ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ تو ہم نے نجات دی تم کو، پاس انجئی نجات دی، نا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کم تم کو، فانجیناکم پس ہم نے نجات دی تم کو، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز ہے، جیسے بادشاہ کہتا ہے فلاں کام ہم نے کیا، ہوتا بادشاہ ایک ہے لیکن اس کا شاہانہ انداز ہوتا ہے، ایسے واغرقنا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کو، وان تم تنظرون اور اے بنی اسرائیل والو تم دیکھ رہے تھے۔